बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जगादों में आपको खुशामदीद कहता हूँ। कौमी इदारों को दुश्मन की चौकियां समझकर फतह करने वाली इस्टेब्लिशमेंट आखिर 24 घंटे गुजरने के बावजूद ज़मान पार्क को क्यों फतह नहीं कर सकी? गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इमरान खान साहब किस हद तक पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को अवाम के सामने नंगा करने में कामयाब हुए हैं। कल सुबह 10 बजे के बाद कानून की अदालत का फैसला क्या होगा और अवामी अदालत अपना फैसला कैसे सुनाएगी, और क्या अमरीका बहादुर ने भी इस इम्पोर्टेड हुकूमत पर से अपना हाथ अब उठा लिया है, इन तमाम मौज़ूआत पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान की एक नई सियासी तारीख ज़मान पार्क में रकम हुई है। पाकिस्तान का सियासी रिकॉर्ड ये बताता है कि जब भी सियासतदानों को नाअहल किया गया, हुकूमतों से निकाला गया, जेलों में डाला गया, कोई हुक्मरानों के लिए सड़कों पर नहीं निकला। नवाज शरीफ 3 दफ़ा हुकूमत ख़त्म हुई, कोई सड़क पे नहीं निकला। लोगों ने मिठाइयाँ बांटी, शुक्राने के नफल पढ़े। हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के फैसलों को अवाम ने नवाज शरीफ के मामले में, पीपल्स पार्टी के मामले में हमेशा वेलकम की। मगर एक अजीब तारीख तहरीक इंसाफ ने रकम की है कि एक ऐसी सियासी जमात जिसको बर्गर पार्टी का ताना दिया गया, एक ऐसी सियासी जमात जिसको मम्मी डैडी जमात होने का ताना दिया गया, एक ऐसी सियासी जमात जिसको डीजे पार्टी कहा गया, एक ऐसी सियासी जमात जिसको सोशल मीडिया की पार्टी कहा गया, टिकटॉक पार्टी कहा गया, फेसबुक की जमात कहा गया, ट्विटर की जमात कहा गया। उस सियासी जमात ने आज ये साबित किया है 24 घंटे अपने लीडर का दिफा करके कि ये टक्कर के लोग हैं, ये पटवारी नहीं है, ये कीमे वाले नान वाली पार्टी नहीं है, ये बिरयानी की प्लेट पर बिकने वाली और नाचने वाली अवाम नहीं है, ये एक नजरियाती पॉलिटिकल पार्टी है। और तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान के अंदर एक नई एजिटेशनल ऑपोजिशन को मुतारिफ करवाया है। एक ऐसी सियासी वर्कर, एक ऐसी बसीरत कि जो लॉयल है पाकिस्तान के अपने लीडर के साथ, उसकी फिलॉसफी के साथ। अब सवाल ये है कि कोई नवाज शरीफ के लिए गिरफ्तारी क्यों देगा, कोई नवाज शरीफ की नाअहली पर एहतजाज क्यों करेगा, कोई नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए सड़कों पर क्यों निकलेगा। और इसका जवाब ये है कि जब आप सियासत अपनी ज़ात के लिए करते हैं, जब आपके बच्चे बाहर, आपकी जायदादें बाहर, आपके गारंटर्स बाहर, आपकी ईदें बाहर, आपका इलाज बाहर और हुक्मरानी इस मुल्क में आपने करनी है, तो फिर अवाम आपके साथ खड़े नहीं होते। आज सिर्फ फ़र्क इतना है कि इदारे आपके साथ, इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ, जुडिशरी आपके साथ, इलेक्शन कमीशन आपके साथ, मगर अवाम वो इमरान खान के साथ है। और जब अवाम इमरान खान के साथ है तो फिर वो होता है जो इस वक्त ज़मान पार्क में हो रहा है। और जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने मुज़ाहमत की, लाठी चार्ज का सामना किया, आंसू गैस का मुकाबला किया, गोलियों का सामना किया, रेंजर्स की बर्बरियत का सामना किया, पुलिस की जुल्म और तशद्दुद का सामना किया, मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर एक अनोखा वाक़या। और रिएक्शन देखिए, कराची से लेकर खैबर तक अब पूरा पाकिस्तान हमें ज़मान पार्क बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और मुझे ये खौफ और ख़तरा है कि अगर इन्होंने रेड लाइन को मज़ीद क्रॉस किया और अवाम के गुस्से को ना समझा, तो ये एहतजाज ज़मान पार्क से निकल के मॉडल टाउन तक भी आ सकता है, 180H तक भी जा सकता है। और मुझे खौफ है कि ये जाती उम्रा का रुख भी कर सकता है, ये बिलावल हाउस की तरफ भी जा सकता है। ये उस पूरे स्टेटस को, माफिया को अपनी लपेट में ले सकता है
جو اس پوری گیم کو عدالتی احکامات پر عمل درآمد کے نام پر لپیٹا لے رہے ہیں۔ اب ایک قانونی جنگ چل رہی، اس قانونی جنگ کے اندر 500 گز کے فاصلے پر، میٹر کے فاصلے پر پولیس کو 10 بجے تک کہا گیا کہ سیز فائر کر لیں۔ اب ایک طرف تو یہ سیز فائر بنیاد بنایا جا رہا ہے کہ پی ایس ایل کے میچز کے پیچھے اپنی پسپائی کو چھپانے کی ایک ناکام کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم حالات اس لیے خراب نہیں کر رہے کیونکہ پی ایس ایل چل رہا ہے۔ تو پی ایس ایل تو پچھلے 1 مہینے سے چل رہا ہے، اگر اتنا ہی خیال تھا تو پھر آپریشن کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم 2 ٹالے بھیجیں گے اور تحریک انصاف کا کوئی ورکر ہمیں کھڑا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے گا، مگر یہ حیران ہے، یہ سرپرائز ہیں کہ عمران خان کا میسج اپنے ورکرز کو جوڑ کر بیٹھا ہوا ہے۔ اب عمران خان صاحب کھل کر سامنے آ گئے، وہ جو دید لحاظ تھا پاکستان کے سب سے طاقتور ترین شخص کا، وہ عمران خان صاحب نے ختم کر دی ہے۔ اور جب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اعلان جنگ ہو چکا ہے تو عمران خان صاحب نے بھی براہ راست اپنی توپوں کا رخ اسٹیبلشمنٹ کے سب سے طاقتور ترین شخص کے خلاف کر دی ہے۔ اور جس طریقے سے اب عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کو ایکسپوز کر رہے ہیں، ننگا کر رہے ہیں، بی بی سی کا انٹرویو جس میں وہ کیٹیگوریکل یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وعدے جو آرمی چیف کی تعیناتی کے وقت نواز شریف سے کیے گئے تھے، ان وعدوں پر اب عمل درآمد ہو رہا ہے۔ یعنی جو کچھ اس وقت زمان پارک میں ہو رہا ہے یہ نواز شریف کے ساتھ کمٹ کیا تھا، کس نے کیا تھا؟ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے، اور وہ آرمی چیف کو بتا رہے ہیں کہ یہ آرمی چیف نے کیا تھا، اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، طاقت کا استعمال ہو رہا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو آئی تھنک کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی ہے تو یہ اس کی قیمت ہے، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ترکی کا کوئی زمانہ آنے والا ہے، جس طرح عوام کے اندر غصہ لگ رہا ہے کہ یہ قوم کو مجبور نہ کریں کہ یہ سیکیورٹی اداروں کی طرف جائیں۔ اور خان صاحب تو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ فوج کو اور پاکستان کی عوام کو لڑانے کی ایک آرگنائز سازش لگ رہی ہے، لیکن یہ کیا یہ سازش کامیاب ہوگی؟ یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے۔ اب عوامی عدالت نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا، اور فیصلہ کیا ہے؟ فیصلہ یہ ہے کہ وہ عمران خان کو کمپرومائز نہیں کریں گے۔ جس طریقے سے عمران خان کو آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے قابل قبول نہیں ہے۔ یہ پولیس آپریشن، یہ رینجرز کا آپریشن، یہ پاکستان کی عدالتوں کے نوٹسز، یہ الیکشن کمیشن کی ڈمی کاروائیاں، یہ تو بنیادی طور پر ظاہری لوگ ہیں۔ اصل تو جہاں جنگ چل رہی ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ انہیں پہلی مرتبہ کسی نے چیلنج کیا ہے، انہیں ان کا واسطہ پڑتا تھا نواز شریف جیسے ڈگڈگی بجانے والوں سے، ان کا واسطہ پڑتا تھا آصف علی زرداری جیسے لوگوں سے جو بڑکے مار کے کہ تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ تو پہلی مرتبہ کسی نے واقعی اینٹ اٹھا کے ان کے سر میں مار دی ہے، تو یہ اب انہیں سرجری کا سمجھ نہیں آ رہی، اب ان کی ناک کٹ گئی ہے۔ وہ پہلی مرتبہ اتنے ان پاپولر ہو گئے ہیں پبلک کے اندر، اتنا نقصان انہیں کبھی نہیں ہوا پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو جتنا اب ہو رہا ہے۔ آپ یہ سوچئے کہ انہوں نے زمان پارک کو کربلا بنا دیا ایک طرح سے، کہ جس طریقے سے گولیاں، جس طریقے سے یہ محاصرہ کر رہے ہیں، جس طریقے سے لاٹھی چارج کر رہے ہیں، مگر یہ کچے کے علاقے میں نہیں جا سکتے، یہ چھوٹو گینگ نہیں پکڑ سکتے، یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن مینٹین نہیں کر سکتے، یہ انتخابات کے لیے سیکیورٹی نہیں دے سکتے، یہ دہشت گردوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ کچھ کر سکتے ہیں تو یہ تحریک انصاف کے لیڈر پر گولیاں برسا سکتے ہیں، اس کو جیلوں میں کر سکتے ہیں۔ اب جب پبلک ایک طرف کھڑی ہو جائے اور آپ کی آنکھوں پر پٹی بندھ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اب لیٹسٹ سچویشن یہ ہے کہ سابق امریکی سفیر زلمے خلیل زاد نے ایک ٹویٹ کی ہے، اور اس ٹویٹ میں اس نے یہ کہا ہے کہ یہ روایت بہت غلط ہے کہ آپ سیاسی رہنماؤں کو جیلوں میں ڈالیں، ان کو سزائیں دلوائیں اور ان پر قاتلانہ حملے کروائیں۔ یہ ایک غلط روایت ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو اگر آپ نے سزا دی
تو اس سے بحران مزید شدید ہوگا، اور وہ پاکستان کی حکومت کو یہ ایڈوائز کر رہے ہیں کہ فوری طور پر جون میں عام انتخابات کا اعلان کروایا جائے۔ اب اگر ایبسلیوٹلی ناٹ کے بعد امریکہ بہادر اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے پر مجبور ہے، زلمے خلیل زاد کو امریکہ کی ایک پالیسی کے طور پر ہمیں دیکھنا چاہیے۔ وہ ایک نیریٹو کو ایکسپلین کر رہے ہیں، انہیں کیا ضرورت ہے کہ پاکستان کی اتنی وہ فکر کریں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جتنا پوٹینشیل پاکستان کا ہے وہ پوٹینشیل استعمال نہیں ہو رہا، اور اس کی وجہ پاکستان کی لیڈرشپ ہے۔ تو اگر امریکہ کو ہوش کے ناخن آ گئے ہیں تو پھر پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو عقل کیوں نہیں آ رہی؟ مجھے لگ رہا ہے کہ جب لال لال لہرائے گا تب ہوش ٹھکانے آئے گا، تو پھر معاملہ کچھ اسی قسم کا لگ رہا ہے۔ بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے، اگر معاملہ صرف عدالتی احکامات پر عمل درآمد کروانے کا ہے تو پھر یہ نواز شریف کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ عدالتوں میں جو 50 روپے کا سٹامپ پیپر دے کر لالی پاپ دے کے پاکستان کے آئین اور قانون کو نواز شریف لندن بھاگا ہوا ہے، تو آخر کوئی سیکیورٹی آپریشن اس کو لانے کے لیے بھی کیا جائے گا؟ آج بھی پاکستان کی عدالتوں کو حسین نواز، حسن نواز مطلوب ہیں، ان کو کب گرفتار کیا جائے گا؟ تو برائے مہربانی ایک آپریشن جاتی عمرہ کی طرف بھی کیجیے، ایک آپریشن آپ ماڈل ٹاؤن کی طرف بھی کیجیے، ان کے سیکریٹریٹ کی طرف، تاکہ ہمیں یہ لگے کہ واقعی آپ کو قانون کا اور قاعدے کا بہت آپ کو پرواہ ہے۔ بٹ سٹل مجھے لگ رہا ہے کہ ایک نئی تاریخ تحریک انصاف کے ورکرز نے قائم کر دی اور ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے مزاحمت کا، ایجیٹیشنل پالیٹکس کا، اور اب یہ واقعی ٹکر کے لوگ ہیں، یہ برگر نہیں ہیں، یہ ممی ڈیڈی لوگ نہیں ہیں، یہ نظریاتی لوگ ہیں، اور ان کا نظریہ اسٹیبلشمنٹ کی گولیوں سے اور ان کے ہٹکندوں سے مجھے پست ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل کو جگا دو کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔